لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کریم کے احکامات فرض کیے ہیں، لرادک الی معاد، وہ آپ کو ضرور بالضرور لوٹائے گی لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اس شخص سے بخوبی واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص سے بھی بخوبی واقف ہے جو کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ اس سے ما قبل آیات میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے گھر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ آخرت کا گھر یعنی جنت الفردوس اور جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے ہوگا کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے، جو پاکیزہ زندگی گزار کے اللہ کے پاس جائے گا تو اچھی عاقبت اور اچھا انجام اسی ہی شخص کا ہوگا۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورت کے شروع میں یہ بات گزر چکی تھی کہ یہ سورت چونکہ مکی سورت ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کا واقعہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف گئے تھے، اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جحفہ کے مقام پر پہنچے، اور یہ وہ مقام تھا کہ جہاں سے مکہ اور مدینہ کا راستہ الگ ہو جاتا ہے، تو وہاں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ احساس ہوا کہ میں اپنا آبائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تکلیف ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو میرا اپنا آبائی گھر تھا اور میں ان ظالموں کی وجہ سے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی نازل کی کہ میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میں فاتحانہ انداز میں دوبارہ آپ کو مکہ واپس لاؤں گا۔ چنانچہ 8 سال بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے کہ آپ کے جو دشمن تھے، مکہ کے مشرک اور مکہ کے کافر، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے چھپ رہے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شان عطا کی تھی، ایک مقام عطا کیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ مکہ کی طرف تشریف لائے۔ تو یہاں پر جو الفاظ ذکر کیے گئے الی معاد، معاد کا بعض حضرات یہ معنی کرتے ہیں کہ یہاں پر معاد سے مراد ہے آخرت، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لوٹنے کی جگہ یعنی مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ میرا پیغمبر آج دنیا میں آپ پر تکلیفیں آ رہی ہیں، آزمائشوں میں آپ کو مبتلا کیا جا رہا ہے، لیکن کل کو قیامت کے دن میں آپ کو ایسا مقام عطا فرماؤں گا کہ جو مقام ہر قسم کی تکلیف سے پاک ہوگا۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ بھی ہے کہ معاد کا لفظ یہ عادت سے نکلا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے آدمی کو مانوسیت ہوتی ہے اسی جگہ کی طرف میں آپ کو واپس لوٹاؤں گا، اور مانوسیت والی جگہ کون سی تھی؟ مکہ مکرمہ۔ تو دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، مکہ مکرمہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور قیامت کا دن جنت بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اس شخص کو بھی جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو بھی جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کی پیروی کرو گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے پیچھے چلو گے تو دنیا آخرت میں برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا میرا پیغمبر وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، میرا پیغمبر آپ کو امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کتاب نازل کی جائے گی،
الا رحمتا من ربک، یہ تو آپ کے رب کا کرم ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نبوت کے لیے چنا اور اپنی آخری کتاب قرآن کے نازل کرنے کے لیے چنا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، جب اللہ نے آپ پر اتنا احسان کیا ہے تو آپ کافروں کی مدد کبھی بھی نہ کریں۔ یہ خطاب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن سمجھانا امت کو مراد ہے کہ کبھی بھی کسی موقع پر کافروں کے مددگار نہ بننا، بلکہ ہمیشہ اپنے دین اسلام، اہل اسلام اور اہل ایمان ہی کی مدد میں تمہیں لگے رہنا چاہیے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور میرا پیغمبر یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات کو بیان کرنے سے روک نہ دیں، اذ انزلت الیک، جبکہ قرآن کی آیات آپ پر نازل کر دی گئیں۔ اور یہ بھی خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن سنوانا اور سمجھانا امت کو مراد ہے کہ جب اللہ کا قرآن تمہارے پاس آ گیا، اللہ کے احکامات تمہارے سامنے آ گئے، تو اللہ کے احکامات نازل ہونے کے بعد اب اس پر عمل کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ کافروں کے رستے پر چل کر ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کریم کے احکامات ہی کو بھلا دو۔ فرمایا میرا پیغمبر وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ یہ جو دعوت والا کام ہے، یہ بنیادی چیز تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں میں سے، اور یہی ذمہ داری جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہی ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے سپرد کی ہے۔ تو ہم جو جتنے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، آج یہ کام ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح اپنی فکر کرتے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں، جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے والے بنیں، تو دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا بھی ہمارے اوپر اسی طرح ضروری ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، میرا پیغمبر یعنی میرے پیغمبر کی امت اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پکارو۔ اللہ ہی تمہارا معبود ہے، تو پکارنا بھی تم نے کس کو ہے؟ مشکل حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، جس طرح کی بھی مشکل ہو، تم نے صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارنا ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کی۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کا نام باقی رہنا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنی ہے۔ تو کیوں ہم دوسروں کے پیچھے چلیں؟ اس ذات کا لڑا اور پلو ہم کیوں نہ پکڑیں کہ جس ذات نے ہمیشہ رہنا ہے۔ فرمایا لہ الحکم، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، آج دنیا کی زندگی میں اگر اس کو راضی کر کے چلے گئے تو انشاءاللہ وہ دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم۔